کل ہم نے آیت نمبر 9 تک اختتام کیا تھا اور اس کی کچھ وضاحت مطلوب تھی جو آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے اور آپ کو لطف آئے گا۔ ارشاد ہوا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام حسبت، کیا آپ خیال کرتے ہیں کس بات کا کہ ان اصحاب الکہف، غار والے، والرقیم اور رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری ان نشانیوں میں سے ہیں جو تعجب خیز ہیں۔ یہ ہماری ان نشانیوں میں سے ہیں جو تعجب خیز ہیں، جنہیں دیکھ کے سن کے لوگ حیران ہوتے ہیں، متعجب ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ان نشانیوں میں سے ہیں اصحاب کہف اور رقیم والے۔ انتہائی توجہ سے سماعت کیجئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ کے باعث آپ جو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، یہودی علماء اور امراء ان کے خون کے پیاسے ہو گئے اور انہیں ہر طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دین کی تعریف کا سنگین الزام لگا کر علاقہ کے رومی گورنر پیلاطس کے پاس دعویٰ دائر کیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے انہیں تخت دار پر نہ چڑھایا تو وہ بغاوت کر دیں گے۔ چند حواریوں کے علاوہ ملک کی پوری آبادی یہود کی امنوا تھی اور وہ اس لمحہ کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہی تھی جب آپ کو صلیب پر لٹکا دیا جائے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس پر لٹکا دیا جائے؟ صلیب پر لٹکا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی خود حفاظت فرمائی اور آسمان کی طرف اٹھا کر ان نابکاروں کے ہتھ کنڈوں سے آپ کو بچا لیا۔ یہ اللہ ہے، یہ پیدا بھی خود ہی کرتا ہے، بچاتا بھی خود ہے، مارتا بھی خود ہے۔ جب ان ساروں نے پروگرام بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا، سولی لٹکانے کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا۔ رب ہے، جو مرضی کرے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اللہ حق پہ چلنے والوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اللہ حق پہ چلنے والوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حق پہ تھے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اب آپ سے کچھ ہو سکتا ہے تو کر لیں، ہم نے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا۔ ان حالات میں دین مسیحی کے پھیلنے کا کوئی امکان نہ تھا، لیکن اپنے ان چند حواریوں کے دل میں حق کا جو چراغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روشن کر گئے تھے، وہ مصائب کی ان تند آندھیوں میں بھی نہ بجھ سکا۔ ان کی پرجوش تبلیغ سے لوگ آہستہ آہستہ عیسائیت قبول کرنے لگے اور علاقہ بھر میں ان کے حلقے قائم ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کی توحید، حضرت عیسیٰ کی رسالت اور قیامت پر یقین رکھتے تھے۔ اگرچہ ملک کی اکثریت اپنے رومی حکمرانوں کی طرح بت پرست تھی، لیکن 248 عیسوی کے اواخر میں جب دقیانوس، جسے رومی زبان میں ڈیسس کہتے ہیں، روما کے تخت پر متمکن ہوا تو ہوا کا رخ پھر بدل گیا۔ اس نے قانون کے ذریعے مسیحی دین پر پھر پابندی لگا دی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مقالہ نگار کے خیال کے مطابق یہ پہلا رومی فرما روا تھا جس نے مسیحیت کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کا جامع منصوبہ اور اپنی ساری قلم رو میں عیسائیوں کی قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ ایشیائے کوچک اس وقت رومن امپائر کے زیر نگیں تھا، وہاں کے مختلف شہروں میں بھی عیسائی آبادیاں تھیں۔ دقیانوس کی اس داروگیر کی زد ان پر بھی پڑی۔ انہیں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ اگر زندگی کی ضرورت ہے تو عیسائیت چھوڑ دو اور جن بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کی پوجا کرو۔ ڈیسس جب ملکی دورہ پر روانہ ہوتا تو اس مقصد کو تمام دوسرے امور مملکت پر ترجیح دیتا، یعنی عیسائیوں کو مارنے کا۔ ایک دفعہ اس کا گزر ایشیائے کوچک کی بستی ایفیس پر ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آرٹیمس یا ڈینا دیوتی کا مندر تھا جس کی بڑی دھوم دھام سے پوجا ہوتی تھی، اور اس مندر کی وجہ سے اس شہر کو ملک بھر میں خاص اہمیت حاصل تھی۔ یہاں جب دقیانوس نے عیسائیوں کی پکڑ دھکڑ شروع کی تو چند نوجوان اپنی دولت ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے چل نکلے۔ قریب ہی ایک پہاڑ تھا جس میں ایک وسیع غار تھا، اس میں جا چھپے اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر التجائے کرنے لگے کہ وہ انہیں اس ظالم اور سنگدل بادشاہ کے سر سے بچائے اور ان کو نعمت ایمان سے محروم نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کسی آزمائش میں ان کا قدم لڑکھڑا جائے اور دامن حق ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔
یعنی ایک بات یاد رکھنی چاہیے، نماز پڑھ کے اس کی قبولیت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے، ایمان کے بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، کہنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمارے دل کو سیدھا کر دینے کے بعد اسے ٹیڑھا نہ فرما۔ یعنی یہ سارے جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کسی آزمائش میں ان کا قدم لڑکھڑا جائے اور دامن حق ان سے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور ان پر نیند مسلط کر دی گئی۔ اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا، اس غار کا منہ کہاں تھا؟ شمال کی جانب تھا، اس لیے اس میں دھوپ تو داخل نہ ہوتی لیکن ہوا اور روشنی کا گزر اچھی طرح سے ہوتا تھا، اس لیے یہاں ان کے جسم اس طویل نیند کے باوجود محفوظ تھے۔ قدرت مناسب وقفہ کے بعد ان کے پہلو بھی بدل دیتی، قدرت پہلو بھی بدل دیتی، جیسے نیند کی حالت میں ہم سوئے سوئے پہلو بدل لیا کرتے ہیں، اسی طرح کا احساس ان میں بھی یقیناً ہوگا۔ دور سے دیکھنے والے انہیں بیدار خیال کرتے، حالانکہ وہ محو خواب تھے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا تھا، انہوں نے اسے بھگانے کے لیے بڑے جتن کیے لیکن اس نے ساتھ نہ چھوڑا۔ جب وہ غار میں جا کر آسودہ خواب ہو گئے تو وہ بھی پاسبانی کی خاطر غار کے دھانے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے۔ اس طرح 187 برس کا عرصہ گزر گیا۔ کتنے؟ 100۔ ڈیسس کیفر کردار کو پہنچا، مختلف بادشاہ آئے اور اپنے چند روزہ شاہی کا ڈنکا بجا کر چل دیے۔ پرانے شہر اجڑے، نئی بستیاں آباد ہوئیں۔ ایفس کے شہر میں سے بھی اس 200 سال کے زمانے میں کیا شکست و ریخت نہ ہوئی ہوگی۔ جب حکمت الہی نے چاہا تو ان سونے والوں کو بیدار کر دیا، وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ خیال انہیں بھی گزرا کہ وہ آج معمولی سی کچھ زیادہ ہی سوئے ہیں، یعنی کچھ تھوڑا سا زیادہ سو گئے، لیکن یہ بات ان کے سان و گمان میں بھی نہ تھی کہ ان کے یہاں بے سود پڑے 2 صدیاں بیت گئی ہیں۔ اس لیے وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ ان کی آنکھیں کیا کھلیں کہ بشری تقاضے بھی بیدار ہو گئے، انہیں بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملی خواہ بتایا جاتا ہے بستی کی طرف بھیجا کہ ان کے لیے کھانا خرید لائے۔ جب وہ غار سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہوا تو وادی کوثر وہی تھے، لیکن ماحول میں اجنبیت کے آثار قدم قدم پر حیران تھے۔ شہر میں گئے تو در و دیوار، گلی کوچے زبان حال سے کچھ اور ہی داستان سنا رہے تھے۔ یملی خواہ سوچ رہے تھے کہ بارے خدا، ایک 8 پیر میں یہ کیا انقلاب آ گیا؟ کل جب چھوڑ کر گئے تو اس شہر کا حال کیا تھا اور آج کیا ہے؟ عرصہ کتنا گزر گیا؟ 100۔ اللہ اکبر۔ ایک نان بائی کی دکان پر گئے، اسے کھانا دینے کے لیے کہا، اس نے کھانا دیا۔ انہوں نے وہی پرانا سکہ جو یہاں سے جاتے ہوئے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے اس کی طرف بڑھا دیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا، معاملے نے طول پکڑا، ارد گرد کے دکاندار بھی اکٹھے ہو گئے۔ یملی خواہ پر الزام لگایا گیا کہ اسے کوئی پرانا شاہی خزانہ ہاتھ آیا ہے۔ معاملہ حاکم شہر تک وہ یہاں پہنچا۔ یہاں آ کر حقیقت حال سے پردہ اٹھا، انہیں پتہ چلا کہ ان نوجوانوں میں سے ایک ہے جو ٹیسس کے مظالم سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، سب ان کی جھلک دیکھنے کے لیے غار تک گئے۔ وہاں دوسرے ساتھی یملی خواہ کا انتظار کرتے کرتے اکتا گئے اور ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے۔ جب انہوں نے ایک جمع غفیر غار کی طرف آتے دیکھا، انہیں یقین ہو گیا ان کا ساتھی پکڑا گیا ہے اور اس کے بتلانے پر یہ ہجوم انہیں گرفتار کرنے کے لیے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ جب لوگ حاکم شہر کی قیادت میں وہاں پہنچے تب اصحاب کہف کو معلوم ہوا کہ انہیں یہاں ٹھہرے صدیاں گزر گئی ہیں، کتنے بادشاہ بدل گئے اور اب حالات کا رخ بدل گیا۔ عیسائیت کا ہر طرف چرچا ہے، صرف رعایا ہی نہیں بلکہ حکومت بھی اس دین کو قبول کر چکی ہے۔ مورخین کے بیان کے مطابق یہ واقعہ 437 میں پیش آیا جب روما کے تخت پر تھیوڈیسس متمکن تھا۔ مفسرین کرام اور مورخین نے اصحاب کہف کی جگہ، زمانہ اور ان کے مخصوص حالات کے متعلق متعدد اقوال نقل کیے۔ بعض سے حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے کا زمانہ بتاتے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ کہف خلیج عقبہ کے نواحی پہاڑوں میں واقع ہے، بعض نے شام کے کسی علاقے کا مقام تعین کیا۔ علامہ ابن حیان اندلسی صاحب البحر المحیط نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ سارا واقعہ اندلس کے ملک میں ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ غرناطہ کے قریب ایک قصبہ ہے جسے لوشا کہتے ہیں، اس میں ایک غار ہے
یہاں کئی مردوں کے ڈھانچے ہیں اور باہر ایک کتے کا ڈھانچہ بھی ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ 504 سے انہیں اس حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ وہاں ایک مسجد بھی ہے اور ایک رومی طرز کی پرانی عمارت بھی ہے جسے الرقیم کہا جاتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کسی قدیم قصر کے کھنڈرات ہیں، اور غرناطہ سے قبلہ کی جانب ایک پرانے شہر کے آثار بھی پائے جاتے ہیں جس کا نام مدینہ دقیانوس بتایا جاتا ہے۔ ابن عطیہ کے یہ قول نقل کرنے کے بعد علامہ ابن حیان لکھتے ہیں کہ جب ہم اندلس میں تھے تو لوگ اس غار کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یعنی یہ علاقہ کون سا ہے؟ اندلس کا علاقہ ہے۔ کئی دیگر مقامات میں غاروں میں اس قسم کے ڈھانچے دکھائی دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اہل حق پر جب بھی جبر و تشدد کا بازار گرم ہوا تو ان میں سے چند لوگوں نے قریبی پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لی ہو اور ان کے ڈھانچے اس طرح محفوظ ہو گئے ہوں، اور سپین کے جس غار کا ذکر علامہ ابن عیان نے کیا ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک غار ہے۔ لیکن میں نے جو تفسیر لکھی ہے مجھے وہی حقیقت سے کہ زیادہ قریب معلوم ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے مفسرین نے اسے یوں ہی بیان کیا ہے۔ یہ حضور سید ضیاء الامت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ویسے لکھا ہے جو مجھے حقیقت معلوم ہوئی ہے اور جو میں نے حقیقتاً دیکھا ہے۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کے واقعہ کا وہ پہلو ذکر کیا جو ہمارے لیے ہدایت کا درس رکھتا ہے، باقی اس کے زمان و مقام وغیرہ تفصیلات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہر واقعہ کے بیان میں قرآن کریم کا اسلوب یہی ہے، اور یہی ایک ایسی خصوصیت ہے جو قرآن حکیم کو تاریخ کی کتب سے ممتاز کرتی ہے۔ قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے مقصود داستان سرائی نہیں، واقعہ سنایا نہیں، بلکہ عبرت آموزی اور بصیرت افروزی ہے۔ صحیح احادیث میں بھی اس واقعے کی تفصیلات مذکور نہیں۔ اغلباً ہمارے مورخین نے علماء اہل کتاب سے جو کچھ سنا وہ لکھ دیا، کیونکہ گزشتہ واقعات کے متعلق انہیں علماء کے بیانات سند تصور کیے جا سکتے تھے، اور اہل کتاب کے ان علماء کے پاس واقعہ کے متعلق پہلے تحریری دستاویز بشپ جیپسن کے یہی مواعظ ہیں۔ اس لیے یہ خیال کرنے میں کوئی کبات نہیں کہ واقعہ کی یہ تفصیلات حقیقت سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں ایک چیز ضرور قابل غور ہے، گبن نے بڑی گستاخی سے کام لیتے ہوئے لکھے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے شام کے تجارتی سفروں کے اثناء میں علماء اہل کتاب سے سنا اور اسے وحی الہی کہہ کر قرآن میں درج کر دیا، کیونکہ قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیلات جیپسن کے مواعظ میں لکھی ہوئی تفصیلات سے کلی مطابقت نہیں رکھتی۔ اس لیے یہ گستاخ اور منہ پھٹ مورخ نے سپہر علم و حکمت کے نیر اعظم پر بے علمی اور جہالت کا الزام لگایا۔ اس طرح اس نے نہ صرف حقیقت کا منہ چڑھایا بلکہ مورخ کے بلند مقام کو بھی تعصب کی غلاظت سے آلودہ کیا۔ جب وہ خود مانتا ہے کہ یہ مجموعہ 474 میں لکھا گیا اور اس کے قول کے مطابق یہ واقعہ 437 میں پیش آیا، ذرا انصاف فرمائیے ان 50 سالوں میں سے اس میں کیا کچھ رد و بدل نہ ہو گیا ہوگا، کتنی ایسی چیزیں نظر انداز کر دی گئی ہوں گی جو انسان کے جذبہ عجوبہ پرستی کی تسکین کا باعث نہیں بنتی، اور کئی باتیں بڑھا دی گئی ہوں گی تاکہ اس واقعے کو نمک مرچ لگا کر پیش کیا جا سکے۔ اس لیے جیپسن کی تفصیلات کا 100% صحیح ہونا قطعاً یقینی نہیں، جبکہ اس کی صحت قطعی نہیں، تو قرآن کی صداقت کا انحصار ان مواعظ سے مطابقت پر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی قرآن کسی گبن کے قول کی سند کی ضرورت ہے۔ اس واقعہ کا ایک مجمل خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اب آیات قرآنی کی روشنی میں اس واقعہ کو پڑھیے۔ کاف الغار الواسع، وسیع غار۔ الرقیم کے متعلق متعدد اقوال مذکور ہیں۔ کعب نے کہا ہے کہ یہ اس شہر کا نام ہے جہاں سے یہ لوگ گئے تھے۔ ابن عباس نے فرمایا یہ اس وادی کا نام ہے جس میں غار تھا، لیکن عام علماء تفسیر کا میلان اس طرف ہے کہ رقیم بمعنی مرقوم لکھا ہوا ہے، یعنی تانبے کی وہ تختی جس پر اصحاب کہف کے نام اور ان کے احوال لکھ کر بطور یادگار ایک صندوق میں محفوظ کر دیے گئے تھے تاکہ بعد میں آنے والی نسلوں کو ان حالات کا صحیح علم ہو سکے۔ اور جب یملی خان نے حاکم شہر کو بتایا کہ میں ان میں سے ایک ہوں جو ظالم بادشاہ کے جبر و تشدد سے اپنی ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے، تو اس تختی نے اس بیان کی تصدیق کر دی۔ ام حسبتا میں استفہام انکاری ہے کہ تم اصحاب کہف کے واقعات کو عجائب قدرت میں سے عجیب ترین امر سمجھتے ہو؟ نہیں، بلکہ اس کی قدرت کی اعجاز آفرینی دیکھنی ہو تو اس نیلگوں آسمان کو دیکھو، اس کشادہ زمین کو دیکھو، تمہیں ہر جگہ اس کی قدرت و حکمت کے روشن جلوے نظر آئیں گے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.